ممکن ہے کہ اللہ آپ کو مایوس لوٹا دے جبکہ آپ اس پر یقین سے بھرے ہو۔ اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اسے رجوع کرتا ہے۔ بجھے ہوئے دلوں کی آس کو وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے۔ جو چھوڑ چکے ہیں آس اور اپنی امید، انہیں اپنے ذکر سے دلاتا ہے۔ اللہ جب کوئی بات دل میں ڈالتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نصیب میں اس کی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہتا تو تم چاہتے بھی نہ سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کچھ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے مگر تم بھول گئے ہو۔ دعا کا راستہ اس نے تمہیں دیا ہے، پھر بھی نا امید ہو، پھر یہ یقین رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے لیے۔ تمہارا رب تمہاری خاموشی بھی سن رہا ہے۔ ایسے ہاتھ مار کر مت بیٹھ جاؤ، تھکو مت، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دیکھو اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار کیوں دیتا؟ اس آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر اللہ تعالیٰ ضرور طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں اور التجا کو دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، بے شک وہ تمہاری مدد بہترین کرے گا۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر نصیب کی ہو بات یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ امتحان کے لیے تمہیں سے دور کیا گیا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جو دعا تم نے مانگی ہے اسے تمہارے نصیب میں بھی نہیں چھینا جا سکتا، وہ ہر حال میں تمہارے تک پہنچ کر رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا، اس صبر کے سفر میں قدم لڑکھڑانا، تو یہ سب سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہو، گرتے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، پھر دوبارہ اگر گر جاؤ تو پھر اٹھنا اور پیچھے مت دیکھنا اور اپنی منزل کی طرف جانا اور اللہ پر توقع رکھنا اور سفر جاری رکھنا جب تک کن تک نہ پہنچ جاؤ۔ اور تمہارا پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو، جہاں تمہیں بہت سے دروازے تو ہیں لیکن سب بند نظر آ رہے ہیں۔ زندگی رک سی گئی ہے مگر کچھ ایسا نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو ایک کمرے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی موجود ہے۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، ہاں قضا کے دن بھی ہے
رکی ہوئی ہے، مگر پریشان نہ ہو، وہ رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ جو قریب ہوتے ہیں مدد کے لیے بھی انہیں ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جاننے والا ہے۔ اسے لفظوں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیں مدد کیوں چاہیے؟ یہ صرف اللہ سے ایک دفعہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، وہ سب کا مددگار ہے۔ یقین رکھو کہ جس نے مقدر لکھے ہیں وہ بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے وہ فوراً نہیں ملتے، تو توکل رکھو، دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ بندے کا جب کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحمان ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گر گرا کر مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو تم، پھر تمہاری مایوسی تو بنتی ہی نہیں۔ جو چینٹی کی بھی سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری پکار کو نظر انداز کر رہا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر کانوں تک بھی نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ پاک کہتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ مدد کے لیے اللہ کو پکارو، وہ ان لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہیں۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس ابھی بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق ملی ہے، قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں ملنے والا ہے۔ جب تم صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے خود بخود تمہارا رب راستے بنا دے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے، حوصلے کی بات کیا ہے؟ اللہ ہمارے اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جس کی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، ان کی طرف رب کی محبت اور انعامات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزمانے کے لیے ہمیں بہت سے انعامات اور فضل سے نوازتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔